بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انور غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں JTR پوڈ کاسٹ۔ آج کے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر سید عیاض شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ الحمدللہ مولانا انور صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ شاہ صاحب یہ بتائیے، یہ جو المنائے ہے، المنائے کا تصور کہاں سے آیا ہے؟ المنائے ایک اسپینش ورڈ ہے اور میرا سفر ہوا تھا 2019 میں اسپین، قرطبہ میں گیا تھا، تو وہاں کی لائبریری ابھی بھی کھلی ہوئی ہے۔ وہاں جا کے یہ انکشاف ہوا کہ جامعہ قرطبہ جو قرطبہ یونیورسٹی تھی اور مسلمانوں کے زیر تسلط تھی وہ الحمدللہ اس وقت، اس زمانے میں وہاں کے کچھ فضلاء ان کے پاس آؤٹس آپس میں جمع ہوئے اور انہوں نے کہا ہمارے مادر علمی نے ہمیں اتنا کچھ دیا، جو علم کا خزانہ ہمیں دیا جس کے ذریعے سے ہم معاشرے سے خیریں بٹور رہے ہیں، تو ہمیں ریٹرن میں اپنے مادر علمی کو کچھ دینا چاہیے۔ تو ایک جماعت تھی، ایک گروپ تھا، وہ لوگ جمع ہوئے اور اپنے ادارے میں انہوں نے ایک پروگرام کیا اور اس کے فنڈز انہوں نے خود اپنے ذمے لیے اور ہر بندے نے اپنی سیلری سے، اپنی کمائی سے کچھ معتدبی حصہ، چاہے وہ 1% ہو، 2% ہو، 5%، 10%، ہر مہینے کی بنیاد پر ادارے کو ریٹرن کرنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے ادارے کی انتظامیہ نے خوش ہو کر ان کو نام دیا علماؤنا، یعنی ہمارے علماء، یعنی ہمارے پاس آؤٹس۔ اور یہ ہوتے ہوتے جب سقوط ہوا تو یہ آئیڈیا اتنا رچ آئیڈیا تھا، اتنا مضبوط آئیڈیا تھا یہ پلیٹ فارم فراہم کرنا کہ ہم نے تو چھوڑ دیا اور غیروں نے اس کے نام کو بگاڑتے بگاڑتے اس کو ایلومنائے بنا دیا۔ تو اب یہ ایلومنائے آپ دیکھیں ہر بڑی یونیورسٹی کا ایلومنائے ہے، مدرسے کی بنیاد پر کسی کا ایلومنائے نہیں ہے۔ تو جامعۃ الرشید الحمدللہ وہ ادارہ ہے جو ایسے پائنیئر شپ فلیگز فراہم کرتا ہے اپنے لوگوں کو۔ تو یہ ایلومنائے ایسوسی ایشن کا قیام جامعۃ الرشید کی پائنیئر شپ کا ایک اور شاخسانہ ہے اور اس کی بنیاد ہمارے اکابرین سے ملتی ہے۔ تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے اس کے حوالے سے، بلکہ باقاعدہ ایک ثابت شدہ امر ہے۔ جی شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جامعۃ الرشید جو سالانہ فضلاء اجتماع ہوتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور اس کے فوائد بھی کچھ ہوتے ہیں یا بس جمع کے نشستن گفتن برخاستند ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو کہ پورا پلان ہے، اسٹریٹجک پلان ہے نا، کہ کس طریقے سے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، کہ بندہ اس وقت تک تر و تازہ رہتا ہے جب تک کہ اس کا تعلق اپنی بنیادوں سے ہوتا ہے۔ جس مادر علمی سے انسان نے علم کی بہاریں حاصل کی ہوں، اگر اس جڑ سے وہ پیوستہ رہتا ہے تو وہ ہرا بھرا رہتا ہے اور اس کی خیریں پھیلتی رہتی ہیں۔ انسان اپنی انفرادی حیثیت میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی اور کوئی بڑے کام بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ادارے کی سپورٹ اس کو نہ ہو۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ پاک نے فرمایا انسانوں کو ایک دوسرے کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر جب ایک نظریاتی ادارہ ایک فکری لیول پر آپ کے بیک پہ ہو تو یقیناً آپ کے کام X10 ہو جاتے ہیں، X20 ہو جاتے ہیں، ملٹیپلائی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ صرف نشست نہیں ہوتی کہ وہ بلا لیا، 2-3 دن گزار لیے اور چلے گئے، بلکہ ہمارے ہر سال فضلاء کا یہ جو اجتماع ہوتا ہے، جو ایلومنائے کا پاس آؤٹس کا اجتماع ہوتا ہے، اس میں پچھلے سال کی کارگزاری، مختلف جہتوں کی تعیین اور آنے والے سال کے ٹارگٹس دیے جاتے ہیں۔ کبھی 10 نکاتی ایجنڈا ہوتا ہے، کبھی 20 نکاتی ایجنڈا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ مربوط رہتے ہیں اور ان کے کاموں کی سپرویژن ہو رہی ہوتی ہے اور ان کے کاموں میں جو اغلاط وغیرہ ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کمی ہوتی ہے، تو اس کی یہاں پر اساتذہ رہنمائی کرتے ہیں، ان کو ٹاسک فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ ان کو مربوط رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی بھی ہے اور جوڑ کے رکھنا ہے تاکہ ان کا کام سپرویژن میں ہو۔ اللہ رب العزت نے علیہ السلام سے فرمایا تھا وَاصْنُعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری سپرویژن میں اور ہماری انسٹرکشنز کے مطابق آپ کشتی بنائیں۔ تو جس انسان کی سپرویژن ہو رہی ہو اور اس کو انسٹرکٹ کیا جا رہا ہو ایک جو صاحب رائے اشخاص کی طرف سے، تو اس کے کام میں برکت بھی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اس سال یعنی 2022 میں فضلاء اجتماع کب ہو رہا ہے اور آپ کا فضلاء کے لیے کیا پیغام ہے؟ فضلاء اجتماع اس سال جامعۃ الرشید JTR ایلومنائے کا 22، 23، 24 اور 25 دسمبر 2022 کو ہو رہا ہے۔ میرا پیغام یہ ہے کہ اس کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس دفعہ کا جو اجتماع ہے اس میں کچھ خاص سیگمنٹس ہیں آپ کے لیے ہیں، تو ضرور تشریف لائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جامعۃ الرشید ایک اور نقطے کی طرف بھی کوشش کر رہا ہے، پائنیئر شپ کی طرف آ رہا ہے کہ اس فضلاء اجتماع کے جتنے بھی مصارف اور اخراجات ہیں
یہ الومنائز فضلاء اور اساتذہ خود اپنی جیب سے پے کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نہ چندے کی کوئی مہم لگا رہے ہیں نہ کوئی ڈونیشنز لے رہے ہیں. اگر کوئی دے بھی رہا ہے تو وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے اس بنیاد پر کہ جو علماء کا ایک تصور معاشرے میں آیا ہے کہ یہ لینے والے ہیں, دینے والے نہیں ہیں. تو ہم اس وقت جو ہے وہ پیراڈائم شفٹ کی طرف انشاءاللہ جا رہے ہیں کہ علماء بھی اس معاشرے کا ایک موقر اور معزز طبقہ ہیں اور وہ بھی دینے والے بن جائیں. تو چونکہ ہم نے کافی پلیٹ فارم فراہم کیے ہیں اپنے فضلاء کے لیے کہ ان کا جو اوڑھنا بچھونا یا معیشت اور معاش کا جو ذریعہ ہے وہ خطابت اور امامت نہ ہو, دیگر کام ان کے معاش جو کاروبار ہیں, جابز ہیں جو کہ مین سٹریم میں آئیں, تو وہ پلیٹ فارم فراہم کرنے کے بعد ہم اسے توقع یہی رکھتے ہیں کہ اب وہ خرچ کرنے والے بن جائیں بلکہ لینے والے نہ بنیں. ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, یعنی اوپر دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ دنیا گلوبل ولیج سے اسٹریٹ ولیج ہوتے ہوئے اس پر آ گئی ہے نا, تو اس دور میں آپ اتنی دور دراز سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے فضلاء کو بلاتے ہیں, 4 دن کا آپ کا اجتماع ہوتا ہے, 1 دن آنے کا 1 دن جانے کا, بھی اپنے اپنے مصارف بھی ہوتے ہیں, تو آپ یہ سارے چیز آن لائن کیوں نہیں کر لیتے؟ امپورٹنس کی بات ہے غازی صاحب. ایک ہوتا ہے پرائمری فوکس, ایک ہوتا ہے سیکنڈری فوکس. پرائمری تمام لوگوں کا آج بھی فوکس اس پر ہے کہ فزیکل اپیئرنس ہو, اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اور وہ جو اس پر ہے یہ فوکس, یہ سیکنڈری فوکس ہے. اگر فزیکل اپیئرنس ممکن نہ ہو تب جا کے آلٹرنیٹ کے طور پر یہ جاتے ہیں. تو اصل ہوتا ہے اور اس کی نقل ہوتی ہے. اصل فزیکل اپیئرنس ہی ہے اور یہ اس کے نقل ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا اس کے جو اثرات ہوتے ہیں دنیا اس کو ایکنالج بھی کرتی ہے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ٹیکنالوجی کے ابھی بوم ہے نا, اور ہر بوم کا ایک ڈکلائن بھی ہوتا ہے. جب یہ ڈکلائن آئے گا تو ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹے گی. تو یہ تو اصل ہے, اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دین ہے قربانی کا نام, اور جن کاموں میں انسان اپنا مال جان وقت لگا لیتا ہے, ایفرٹس لگا لیتا ہے, اس میں کاوش لگا لیتا ہے, وہ تھک جاتا ہے, وہ قربانی دیتا ہے, تو وہ چیز جو ہے وہ اس کو پسیجتی ہے, اس میں وہ قداور بن جاتی ہے جلدی. اور اس کے علاوہ اگر ہم آن لائن صرف کر لیں, فزیکل اپیئرنس نہ ہو, تو اس میں اتنی سیریسنس نہیں رہتی, کیونکہ ماحول سازی ایک بنیادی چیز ہے اور ورچوالٹی میں ماحول نہیں بنتا جس طرح فزیکل اپیئرنس میں جس طرح ماحول بنتا ہے. شاہ صاحب آخری سوال, آپ نے چونکہ امریکہ اور برطانیہ کے یونیورسٹیوں میں بھی تعلیم حاصل کی ہے, وہاں کے جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں فضلاء ہوتے ہیں ان کا جب سالانہ اجتماع ہوتا ہے 5 سال کے بعد ہوتا ہے, تو وہ بھی یا 1 سال کے بعد ہوتا ہے, وہ بھی اسی طرح اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر مادر علمی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں؟ بھئی یہ تو میرے خیال میں خاصہ ہیں ان لوگوں کے, وہ بہت اپنے جو ان کا مشن ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑے سیریس ہوتے ہیں. ابھی ہمارے جو پی ایف کالج سے میں پڑھا ہوں, تو اس کے جو ہمارے بیچ کے جو گریجویٹس تھے ان کا ایلومنائی تھا ابھی لاسٹ دسمبر میں, تو پورے پاکستان سے اور آسٹریلیا سے اور دور دور سے لوگ اس میں جمع ہوئے. وہ ایک ہی دن کا تھا, وہ آپس میں تھا. تو جو ادارتی سطح پر ہوتا ہے تو ہر ایک گریجویٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر, جس مشرب کا پانی پی کر آج میں جس مقام پر ہوں, تو اس کو ریٹرن ہر سلیم الفطرت آدمی چاہے گا کہ اس میں شامل ہو جائے. تو میرے خیال میں جو بھی سلیم الفطرت ہوگا وہ اپنے مادر علمی کی پکار پر ضرور لبیک کہتا ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ شاہ صاحب نے جو بات کہی اس کا حاصل وصول یہی بنتا ہے کہ مادر علمی جامعۃ الرشید کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آپ نے جو فضلاء اجتماع دسمبر کے آخری دنوں میں ہو رہا ہے, شاہ صاحب کون سی تاریخ بتائی؟ 22, 23, 24, 25 دسمبر. 22, 23, 24, 25 دسمبر کو جو ہو رہا ہے, آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے. اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, دوبارہ حاضر ہوں گے نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.